إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. انتہائی قابل قدر صدر مجلس، معزز مشائخ کرام، بزرگان دین و ملت، عزیز دوستو اور پردہ نشین ماؤں بہنوں، اللہ رب العالمین کے شکریہ کے بعد اس بہترین کانفرنس کے انعقاد کرنے والے تمام ذمہ داران کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین انہیں اس بہترین کانفرنس کے انعقاد پر جزائے خیر عطا فرمائے اور اسے ان کے میزان حسنات میں شمار فرمائے. مجھے جس مقالے کے لیے دعوت دی گئی ہے اس کا عنوان ہے سلفیت کی امتیازی خصوصیات جو دور حاضر میں اسے اہل بدعت اور ہوا پرستوں سے ممتاز کرتی ہیں. معزز حاضرین، سلفیت دین اسلام کی وہ صاف ستھری شکل ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو سکھایا تھا، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ترکتکم علی البیضاء لیلہا کنہارہا لا یزیغ عنہا بعدی الا ہالک ومن یعش منکم بعدی فسیرى اختلافا کثیرا فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین تمسکوا بها وعضوا علیہا بالنواجز. یعنی میں تمہیں ایک واضح اور روشن شاہراہ پر چھوڑ کر جا رہا ہوں جس کی راتیں بھی دن کے اجالے کی طرح روشن ہیں. جو میرے بعد اس دنیا میں زندہ رہیں گے وہ شدید قسم کے اختلافات دیکھیں گے. ایسے موقع پر تم میری سنت اور خلفاء راشدین کی سنت کو لازم پکڑنا اور اسے ڈاڑھ کے دانت سے مضبوطی سے تھامے رہنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشین گوئی 100% سچ ثابت ہوئی کہ میرے بعد جو لوگ زندہ رہیں گے وہ شدید قسم کے اختلافات دیکھیں گے. من یعش منکم بعدی فسیری اختلافا کثیرا. اور یہ فتنے دن بدن بڑھتے رہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیشین گوئی کے مطابق ابھی خلفائے راشدین کا ہی دور چل رہا تھا کہ امت میں فتنوں کا ظہور شروع ہو گیا. خوارج، روافض اور قدریہ کا فتنہ روئے زمین میں اس وقت ظاہر ہو چکا تھا جب بہت سارے صحابہ اکرام اس دنیا میں باقاعدہ حیات تھے. جیسے جیسے زمانہ گزرتا گیا ان فتنوں میں مزید ترقی ہوئی اور ہر آنے والا دن گزرے ہوئے دن کے بالمقابل
برا ثابت ہوا، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی زندگی میں ہی پیشن گوئی کر دی تھی۔ آج اسلام کی طرف منسوب بے شمار جماعتیں دنیا میں موجود ہیں، اور ہر کوئی اپنے آپ کو فرقہ ناجیہ شمار کرتا ہے۔ ہر ایک کا اپنے بارے میں دعویٰ یہ ہے کہ وہی فرقہ ناجیہ ہے۔ اس لیے ضروری محسوس ہوتا ہے کہ فرقہ ناجیہ کی اور سلفیت کی ایسی امتیازی خصوصیات بیان کی جائیں جو اسے اہل بدعت سے اور ہوا پرستوں سے بالکل ممتاز کر دیتی ہے، اور پہچاننا بہت آسان ہو جاتا ہے کہ کون حقیقت میں فرقہ ناجیہ ہے، کون سلفیت پر قائم ہے اور کون سلفیت پر قائم نہیں۔ ایسی خصوصیات بے شمار ہیں، ایک مقالے میں نہ ان کا احاطہ ممکن، اور نہ اس طرح جو مختصر وقت پڑھنے کے لیے دیا جاتا ہے اس وقت میں ان تمام چیزوں کا بیان کرنا آسان ہے۔ لہذا اسی وقت میں کوشش کروں گا کہ خلاصے کے طور پر آپ کے سامنے ایسی بعض خصوصیات بیان کی جائیں جو سلفیت کو ہوا پرستوں سے، اہل بدعت سے بالکل ممتاز کر دیتی ہیں۔ پہلی خصوصیت اس بارے میں یہ ہے کہ دین کا مصدر کتاب و سنت اور اجماع امت ہے، عقل، فطرت اور کشف و منامات نہیں۔ یہ ایک سلفیت کی بہت بڑی خصوصیت ہے کہ دین کے سیکھنے کا سورس کتاب و سنت اور اجماع امت ہے۔ ان کے نزدیک عقل سلیم اور فطرت سلیمہ بھی دین کے مصادر میں سے ہیں، لیکن اصل اور درجہ اولیٰ کے مصادر میں سے نہیں، بلکہ یہ دونوں کتاب و سنت کے تابع ہیں۔ جبکہ معتزلہ کے نزدیک، فلاسفہ اور دیگر عقل پرستوں کے نزدیک عقل سب پر مقدم ہے۔ ان کے نزدیک اگر کتاب و سنت کی کوئی بات عقل کے مخالف ہوئی یا عقل میں نہ آئی تو اسے دین کا درجہ نہیں دیا جا سکتا۔ اسی وجہ سے انہوں نے معجزات انبیاء، کرامات اولیاء، برزخ اور روز محشر میں پیش آنے والے بے شمار ایسے امور کا انکار کر دیا ہے جن کے بے شمار دلائل قرآن مجید کے اندر اور صحیح احادیث میں موجود ہیں۔ مثال کے طور پر روافض احادیث رسول کو حجت نہیں مانتے۔ وجہ کیا ہے؟ ان کے نزدیک یہ احادیث صحابہ اکرام کے طریق سے مروی ہے، اور صحابہ اکرام ان کے منہج و عقیدے کے مطابق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اللہ کے رسول کی صریح وصیت کے باوجود علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جگہ پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو تسلیم کر چکے تھے، ان کے ہاتھ پر بیعت کر چکے تھے۔ اس عمل کی وجہ سے ان کے نزدیک تمام کے تمام صحابہ اکرام کافر ہو گئے، دین سے نکل گئے، اور جب یہ کافر ہو گئے تو ان کے طریق سے مروی کسی حدیث پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ قرآن کے بارے میں ان کا عقیدہ کیا ہے؟ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ قرآن جو ابھی موجودہ شکل میں ہمارے پاس موجود ہے یہ اصل قرآن نہیں بلکہ محرف ہے، اور اصل قرآن ان کے امام غائب لے کر آئیں گے۔ باضابطہ اس بارے میں ان کی طرف سے کتابیں موجود ہیں۔ ایک کتاب ہے جس کا عنوان ہے فصل الخطاب فی اثبات تحریف کتاب رب الارباب، اہل علم کی مجلس ہے، عنوان سے ہی کتاب کے اندر کیا کچھ بیان کیا ہوگا آپ سمجھ سکتے ہیں۔ مصنف کا دعویٰ ہے کہ جو ابھی قرآن ہمارے پاس موجود ہے یہ اصل شکل میں نہیں بلکہ محرف شکل میں موجود ہے۔ تو یہ ہے روافض کا اصل مصدر کے بارے میں منہج اور عقیدہ۔ نہ قرآن ان کے نزدیک صحیح سالم اور نہ احادیث رسول کو یہ تسلیم کرنے والے، کیونکہ یہ صحابہ اکرام کے طریق سے مروی ہیں۔ اسی طرح خوارج کا معاملہ ہے۔ ان کے نزدیک قصہ تحکیم میں شریک اور اس سے راضی تمام صحابہ اکرام دائرہ اسلام سے خارج ہو گئے، اور اس وجہ سے ان کے طریق سے کوئی حدیث مروی ہو تو اسے قبول نہیں کیا جا سکتی، اسے قبول نہیں کی جا سکتی۔ نیز ان کا اصول یہ ہے کہ اگر کوئی حدیث قرآن کے مخالف ہے تو وہ حجت اور شریعت نہیں ہو سکتی۔ حالانکہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اللہ کے رسول کی کوئی حدیث قرآن کے مخالف ہو۔ اگر کسی کو یہ لگ رہا ہے
تو اسے قرآن کی بعض آیتیں بھی بعض آیتوں کی مخالف نظر آئیں گی، تو کیا وہ اس وجہ سے قرآن کی بعض آیتوں سے بھی لا تعلقی کا اظہار کریں گے؟ اسی منہج پر چلتے ہوئے مولانا مودودی نے صحیح بخاری کی کذبات ثلاثہ والی حدیث کو قرآن کا مخالف کہہ کر انکار کرنے کی کوشش کی۔ فرماتے ہیں کہ قرآن میں ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے سچا نبی قرار دیا ہے، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ اور صحیح بخاری کے اندر حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں انہوں نے 3 مرتبہ جھوٹ بولا تھا۔ تو اب قرآن کو مانے یا حدیث کو مانے؟ لہذا یہ حدیث قرآن کے مخالف ہے، اس حدیث کو تسلیم نہیں کیا جا سکتا کیونکہ یہ قرآن کے مخالف ہے۔ حالانکہ اگر اسے تسلیم کر لیا جائے تو صرف اسی حدیث پر زد نہیں آئے گا، ان روات کے طریق سے دوسری جتنی احادیث مروی ہیں، کیا ان تمام احادیث کے بارے میں دل میں اب اطمینان باقی رہ جائے گا کہ انہوں نے صحیح طور پر ان احادیث کو روایت کیا ہے؟ تمام احادیث مشکوک قرار پائیں گی جن احادیث کو ان روات نے روایت کیا ہے، بلکہ صحیح بخاری کا مقام ہی اس سے بالکل متزلزل ہو جائے گا اور وہ مشکوک نظر سے لوگ اسے دیکھیں گے، کیونکہ اس کے اندر ایسی حدیثیں بھی مروی ہے جو قرآن کے مخالف ہیں اور انہیں ہم دین اور شریعت نہیں مان سکتے۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے تو جن 3 جھوٹ کا تذکرہ اس حدیث میں ہے ان میں سے 2 کا تذکرہ خود قرآن کے اندر موجود ہے۔ انی سقیم یہ قرآن میں موجود ہے، بل فعلہ کبیرہم قرآن میں موجود ہے۔ تو اگر اس آیت کے مخالف انہیں یہ حدیث نظر آ رہی ہے تو یہ آیتیں بھی اس آیت کے مخالف نظر آئیں گی، تو کیا پھر ان آیتوں کا بھی وہ انکار کر دیں گے؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ اصول سلف صالحین کا نہیں ہے، یہ اصول خوارج کا ہے کہ وہ قرآن کے مخالف ہونے کی وجہ سے احادیث رسول کو انکار کر دیتے ہیں، احادیث رسول کو تسلیم نہیں کرتے۔ اسی طرح خوارج عقائد اور احکام کے باب میں خبر واحد کی حجیت تسلیم نہیں کرتے، گرچہ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر ہی کیوں نہ ہو۔ خوارج کے برعکس صوفیہ کی جماعت ہے جو گمراہی کی دوسری انتہا پر کھڑے ہیں، ان کے یہاں ضعیف و موضوع روایات ہی نہیں بلکہ کشف و منامات بھی دین کا حصہ ہے۔ ایک طرف صحیح بخاری کی حدیث بھی قابل قبول نہیں کیونکہ خبر واحد، اور دوسری طرف صوفیہ کے یہاں ضعیف اور موضوع احادیث بھی چل سکتی ہیں بلکہ کشف و منامات بھی دین کا حصہ بن سکتے ہیں، اور اسی بنیاد پر انہوں نے بے شمار اعمال و عقائد کی بنیاد انہی من گڑت روایات اور کشف و منامات پر رکھی ہیں۔ منہج سلف پر چلنے والے ان گمراہیوں سے الحمدللہ محفوظ ہیں اور ضعیف روایات کو دین کا، موضوع روایت کو دین کا حصہ نہیں مانتے، اور اسی طرح کسی حدیث کے ثابت ہو جانے کے بعد یہ کہہ کر رد نہیں کرتے کہ یہ خبر واحد ہے، متواتر نہیں۔ تو یہ ہے یہ اعتدال کا راستہ کہ جو حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو جائے وہ ہمارے دین کا حصہ ہے، چاہے وہ خبر واحد ہو چاہے وہ متواتر ہو۔ دوسری خصوصیت یہ ہے سلفیت کی کہ یہ کتاب و سنت کے نصوص کو فہم سلف کے مطابق سمجھتے ہیں۔ کتاب و سنت کے نصوص جب ان کے سامنے پیش کیے جائیں تو ان نصوص کی منمانی تعویل نہیں کرتے۔ سلف صالحین نے ان نصوص سے کیا سمجھا ہے وہی اپنا دین اور اپنی شریعت یہ بناتے ہیں، اسی کو اپنا دین اور اپنی شریعت تسلیم کرتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ سلف صالحین کے فہم کو یہ مقام و مرتبہ دینے کی اس کی بنیادی طور پر اختصار کے ساتھ 2 اسباب ہیں۔ پہلا سبب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اور اللہ کے رسول نے ہمیں یہی حکم دیا ہے، چنانچہ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ۔ اسی طرح اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ۔ غور کریں، اللہ رب العالمین کا کلام ہمارا عقیدہ ہے کہ کسی بھی حشو سے،
کسی بھی زائد چیز سے، کسی بھی لغو سے پاک ہے۔ اللہ رب العالمین نے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولِ کہنے کے بعد آگے وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ کا اضافہ کیا، تو غیر سبیل المؤمنین کا اضافہ یقیناً خاص مقصد کے تحت ہے، یہ بطور لغو نہیں ہے، زائد نہیں ہے، یہ خاص مقصد کے تحت ہے کہ مؤمنوں کے راستے کی اتباع نہ کرنا بھی اسی طرح جرم ہے جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرقہ ناجیہ کا تذکرہ کرتے ہوئے کیا فرمایا؟ آج میں اور میرے صحابہ جس دین پر قائم ہے، جو بھی اس پر قائم ہوں گے وہ نجات پا جائیں گے۔ صرف یہ نہیں کہا کہ آج میں جس پر قائم ہوں، جو بھی اس پر قائم ہوں گے وہ نجات پائیں گے، بلکہ وہ اصحابی کا اضافہ اللہ کے رسول نے فرمایا۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جوامع الکلم سے نوازے گئے تھے، اللہ کے رسول کا کوئی بھی کلمہ بلا مقصد نہیں ہوتا۔ تو یہاں من کان علی مثل ما انا علیہ اليوم واصحابی، جو اصحابی کا اضافہ ہے تو اہم مقصد کے تحت ہے کہ جس طرح اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو ہمیں حجت ماننا ہے، تو اسی وقت ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہمارے اسلاف نے ان آیتوں سے، ان احادیث سے کون سا مفہوم اخذ کیا ہے۔ اگر یہ قید نہ لگایا جائے تو پھر کسی بھی بدعت کو آپ بدعت نہیں کہہ سکتے۔ الرحمن علی العرش استویٰ سے کوئی شخص یہ کہے گا کہ اللہ رب العالمین عرش پر مستوی نہیں، اور استوا کا یہ معنی ہے، وہ کہیں گے کہ استوا کا یہ معنی نہیں ہے۔ آپ آخر اگر فہم سلف کو چھوڑ دیں تو کس سے ثابت کریں گے کہ یہ معنی جو آپ بیان کر رہے ہیں یہ قابل قبول نہیں؟ بس یہی اصول ہے کہ سلف کا فہم معتبر اور حجت ہے، اس لیے صرف وہی فہم معتبر ہوگا جو اس آیت کی تفسیر میں سلف صالحین نے بیان کیا ہے۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، کرسی سے وہ مفہوم مراد نہیں ہے جو آپ کے ذہن میں ہے، جس پر آپ بیٹھتے ہیں، بلکہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو فرمایا موضع القدمین، یہی متعین ہے اور یہی تفسیر معتبر ہے، کیونکہ سلف نے یہی معنی اس لفظ کا سمجھا ہے۔ والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، یہاں بأيد سے مراد ہاتھ نہیں بلکہ قوت ہے، کیونکہ سلف نے یہی سمجھا ہے۔ اب اگر کوئی کہے کہ یہاں تعویل ہے تو تعویل نہیں ہے، یہ ید کی جمع ایدن نہیں ہے بلکہ آدھا یعیدو کا مصدر ہے، اس لیے دال کے بعد یا آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ جو سلف نے تفسیر کی ہے وہی تفسیر معتبر ہے۔ اپنی طرف سے ہم کوئی مفہوم بیان کریں جسے سلف نہیں جانتے تھے، وہ مفہوم معتبر نہیں ہے۔ تیسری خصوصیت سلفیت کی یہ ہے کہ وہ اہل سنت، وہ سنت اور اہل سنت سے محبت کرتے ہیں اور بدعت اور اہل بدعت سے اجتناب کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر خطبے میں، جو خطبے مسنون آپ کے سامنے پڑھ کر سنایا ابھی شروع میں، اپنے ہر خطبے کی شروعات انہی کلمات سے کرتے تھے، شر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ۔ بار بار اللہ کے رسول ان کلمات کو صحابہ اکرام کے سامنے دہراتے تھے، حالانکہ وہ عربی زبان سمجھنے والے تھے، بولنے والے تھے، ایک مرتبہ ہی ذکر کرنا کافی تھا، لیکن بار بار ان جملوں کو دہرانا یقیناً اس کے پیچھے اللہ کے رسول کا اہم مقصد تھا کہ لوگوں کے دلوں کے اندر بدعت کے تعلق سے، اہل بدعت کے تعلق سے نفرت داخل ہو جائے اور کبھی بھی وہ ان کے قریب ہونے کی کوشش نہ کرے۔ تو سنت اور اہل سنت سے محبت کرنا سلفیت کی بہت بڑی نشانی ہے۔ جو بھی سنت پر قائم ہوں گے، چاہے وہ ہمارا نسبی کوئی بھائی ہو یا پھر دنیا کے کسی کونے میں رہنے والا، تو وہ ہمارا حقیقی بھائی ہے۔ اور اگر کوئی سنت کی مخالفت کرنے والا ہے اور بدعت کو فروغ دینے والا ہے، گرچہ وہ ہمارا نسبی بھائی ہو، وہ ہمارا حقیقت میں کوئی نہیں لگتا۔ اور یہی سلف صالحین نے ایک دو بار نہیں، بے شمار جگہوں پر ثابت کیا ہے، اپنے قریبی رشتہ داروں پر جرح کر کے، تاکہ سنت کا بول بالا ہو، دین کی حفاظت ہو۔ چنانچہ امام علی بن مدینی رحمہ اللہ نے اپنے باپ پر جرح کی، امام جریر بن عبد الحمید الضبی رحمہ اللہ نے اپنے بھائی پر جرح کی، امام شعبہ بن حجاج نے اپنے داماد پر، اپنے بیٹے پر جرح کی، تاکہ دین کی حفاظت ہو سکے۔ تو اصل رشتہ جو ہے وہ سنت کا رشتہ ہے،
سنت پر قائم ہے، گرچہ اس سے ہماری کبھی ملاقات نہیں ہوئی ہو، دنیا کے ایک کونے میں رہتا ہو، وہ ہمارا حقیقی بھائی ہے. اور اگر کوئی بدعت پر ہے، گرچہ وہ ہمارا دین نسبی کوئی رشتہ دار ہو، لیکن حقیقت میں اس بدعت کی وجہ سے اس نے ہم سے دوری اختیار کر لی، اور وہ ہمارا بدعت کی وجہ سے اس رحمت کا مستحق نہیں رہا جو اہل سنت کے لیے اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے. سنت کے بارے میں سلف صالحین ایک جملہ کہا کرتے تھے، السنت سفینۃ نوح من رکبها نجا ومن تخلف عنها غرق. اور بدعت اور اہل بدعت کے بارے میں سلف صالحین کا کیا نقطہ نظر تھا؟ اگر جاننا ہو تو خصوصی طور پر 3 کتابوں کی طرف رجوع کریں. ایک امام ابن بطہ الاکبری رحمہ اللہ کی الابانہ، دوسری کتاب امام آجری رحمہ اللہ کی الشریعہ، اور تیسری کتاب امام لالکائی رحمہ اللہ کی شرح اصول اعتقاد اہل سنت والجماعہ. ان کتابوں کے اندر آپ کو 1 2 10 20 30 40 50 نصوص نہیں، بے شمار نصوص ملیں گے جن کا آپ کا شمار کرنا آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا. 200 سے زائد نصوص ان کتابوں کے اندر متعدد سلف صالحین سے موجود ہیں جن میں وہ اہل بدعت سے اجتناب کی تلقین کرتے ہیں، اور سلف میں سے متعدد علماء نے اجماع نقل کیا ہے اہل بدعت سے دوری اختیار کرنے پر. تو یہ سلفیت کا ایک مسلمہ اصول ہے، یہ ایسا اصول نہیں جس میں سلف صالحین کے ہاں کوئی اختلاف رہا ہو، بلکہ ایک مسلمہ اور مجمع علیہ اصول ہے. اسی طرح چوتھی خصوصیت یہ ہے کہ یہ نقل کو عقل پر مقدم کرتے ہیں. بہت سارے گمراہ فرقوں کی علامت یہ ہوتی ہے، اور ان کے سردار ہیں معتزلہ، فلاسفہ بھی اسی راستے پر چلتے ہیں، ملحدین بھی اسی راستے پر چلتے ہیں، یہ عقل کو نقل پر مقدم کرتے ہیں. دور حاضر میں اگر کہا جائے تو سر سید احمد خان اس کے علم بردار تھے، اور انہوں نے اس وجہ سے صفات باری تعالیٰ تو چھوڑ دے، یہ تو بے شمار گمراہ فرقوں کا نظریہ تھا، تعویل کرنا اور ان کا انکار کرنا، فرشتوں کا انکار کیا، جنت کا انکار کیا، جہنم کا انکار کیا، عذاب قبر کا انکار کیا، معجزات انبیاء کا انکار کیا، کرامات اولیاء کا انکار کیا، آخرت میں پیش ہونے والے جو امور ہیں سب کا انکار کیا. تو یہ صرف کس وجہ سے؟ کیونکہ عقل کے اندر یہ چیزیں نہیں آتی. ایک مسلمان، ایک شخص جو سلفیت کے راستے پر چلنے والا ہو، اس کا منہج کبھی یہ نہیں ہو سکتا کہ عقل کے اندر نہ آنے کی وجہ سے ہم کتاب و سنت کے اندر ثابت شدہ چیزوں کا انکار کر دیں. 5ویں خصوصیت یہ ہے کہ ایک مسئلے کے تحت وارد تمام نصوص کو جمع کرتے ہیں، اور ان کے مجموعے سے جو مفہوم نکلتا ہے اسے اپنا دین اور ایمان سمجھتے ہیں. بس ایک مثال اس کی سمجھیں، وعد اور وعید کا باب ہے. وعید کے باب کو صرف خوارج اور معتزلہ نے لیا، اور جو وعد کا باب تھا بالکل اس سے نظر انداز کر دیا. اسی کے برعکس مرجئہ نے وعد کے باب کو لیا اور وعید کی تمام نصوص کو نظر انداز کر دیا. سلف صالحین کا طریقہ یہ نہیں ہے. یؤمنون ببعض ویکفرون ببعض، یہ سلف صالحین کا طریقہ نہیں ہے، بلکہ تمام نصوص کو جمع کرتے ہیں اور ان کے مجموعے سے جو مفہوم نکلتا ہے اسے اپنا دین اور اپنی شریعت مانتے ہیں. اور آخری خصوصیت یہ ہے کہ مسلم حکمرانوں کے ساتھ یہ خیر خواہی کا معاملہ کرتے ہیں، اور ان کے خلاف خروج و بغاوت کو حرام سمجھتے ہیں، گرچہ وہ اپنی رعایا پر ظلم و ستم ہی کیوں نہ کریں. اس لیے نہیں کہ ان مسلم حکمرانوں کی چاپلوسی کرنی ہے، بلکہ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہی حکم دیا ہے. اور یہ احادیث صحیح بخاری کے اندر، صحیح مسلم کے اندر بالکل سب سے صحیح ترین اسانید سے موجود ہیں. امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب الفتن میں اور کتاب الاحکام میں، اسی طرح امام مسلم رحمہ اللہ نے کتاب الامارہ کے اندر ان احادیث کو بیان کیا ہے. بس ایک حدیث آپ کے سامنے پڑھتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یکون بعدی ائمۃ لا یہتدون بہدائی ولا یستنون بسنتی وسیقوم فیہم رجال قلوبہم، الفاظ دیکھیں اللہ کے رسول کے، قلوبہم قلوب الشیاطین فی جثمان انس. ایسے ایسے حکمراں آئیں گے، دیکھ کر تمہیں کیسا لگے گا کہ صرف جسم انسانوں کا ہے، اندر دل شیطان کا رکھا ہوا ہے. یہ ہمارے الفاظ نہیں، اللہ کے رسول کے الفاظ ہیں. قلوبہم قلوب الشیاطین فی جثمان انس. صحابہ اکرام فرماتے ہیں کیف اصنع یا رسول اللہ ان ادرکت ذلک، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں تسمع وتطیع للامیر وان ضرب ظہرک واخذ مالک فاسمع واطیع.
صحیح بخاری کے اندر ایک روایت ہے کہ اگر کوئی حبشی غلام بھی تمہارا سردار بن جائے اور اس کا سر منقع کی طرح ہو تب بھی اس کی اطاعت کرنا، اگر ظلم و زیادتی میں آخری حد تک پہنچ جائے تب بھی اس کی اطاعت کرنا. اور یہی سلف صالحین نے دکھایا. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ پر کوڑے برسائے گئے، اس کے باوجود کہ خلیفہ وقت ایک کفریہ عقیدے کو قبول کرنے کے لیے انہیں ٹارچر کر رہے تھے، نہ ان کی خصوصی طور پر معین طور پر تکفیر کی اور نہ ان کے خلاف خروج و بغاوت کی اجازت دی. تو یہ سلفیت کے چند اہم اصول و ضوابط ہیں جن کی رعایت کرنا تمام لوگوں پر ضروری ہے. یہ کوئی اختیاری آپشن نہیں ہے کہ ہم چاہے تو اختیار کریں چاہے تو اختیار نہ کریں. پہلا جملہ جو میں نے کہا تھا وہ کیا تھا کہ سلفیت دین اسلام کی وہ صاف ستھری شکل ہے جسے اللہ کے رسول نے اپنے صحابہ کو سکھایا تھا. یہی وہ دین ہے جو اللہ کے رسول نے اپنے صحابہ کو دیا تھا. اور قبر کے اندر ہمیں اسی دین کے بارے میں پوچھا جائے گا، وما دینک. اگر ہمارا دین، ہمارا عقیدہ، ہمارا منہج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سکھائے ہوئے دین کے مطابق ہو جائے تو نجات ہے، اور اگر اس سے میچ نہ کرے تو صرف ہلاکت ہی ہلاکت ہے، اور وہاں افسوس کرنے سے کوئی فائدہ نہیں. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا عقیدہ و منہج وہی بنائیں جو اللہ کے رسول نے اپنے صحابہ کو سکھایا تھا، جو کہ سلف صالحین کی کتابوں میں بالکل صاف لفظوں میں موجود ہے. اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں آخری سانس تک اس منہج پر قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اسی پر ہماری وفات ہو، نبیین، صدیقین، شہداء و صالحین کے ساتھ ہمارا حشر ہو. آمین. تقبل رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد.